اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ اس کریم رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مطالعہ قرآن حکیم کی توفیق سے نوازا۔ آج ہم 13ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز ایک درس اور ایک سبق سے ہوا۔ اللہ کے جلیل القدر نبی پیغمبر حضرت یوسف حسین علی نبینا علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن حکیم حکایت کر رہا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں بنفس خود اپنی برات نہیں کرتا۔ میں اپنے آپ کو خود بری یا پاک اور صاف نہیں کہتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو یقیناً برائیوں کی راہ چلنے پر خوب اکساتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کی یہ انتہا ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ رب کی بارگاہ سے رحمت کے خزینے اسی کا مقدر بنتے ہیں۔ اس کے ہاں سے فضل کے موتی وہی چنتا ہے جسے عاجزی اور انکساری کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد ساتھ سننے والوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ حضرت یوسف کنویں سے ہوتے ہوئے، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، مشکلات اور مصائب جھیلتے ہوئے، بالآخر وہ شاندار دن آیا جب آپ عزیز مصر کے سامنے ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک نجات دہندہ کی حیثیت سے آپ کھڑے ہیں، اور وہ آپ سے آپ کی مرضی دریافت کر رہا ہے۔ حضرت یوسف اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے۔ دو باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص رہے، اگر وہ اپنی سوچوں کو خالص رکھے تو اس کی زندگی میں مشکلات کے طوفان اٹھیں، بالآخر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے اسے نجات عطا کر کے اسے دنیا میں بھی عظمتوں کا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اس سے مفسرین نے یہ بھی بحث چھیڑی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ملک و ملت کی بہتری مقصود ہو، یہاں پہ بھی خلوص ہو، تو ملک و ملت کی بہتری کے لیے اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے کوئی صلاحیت اور ٹیلنٹ عطا کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی صلاحیت سے، اپنے ٹیلنٹ سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر اپرچونٹی ملے تو وہ عہدہ اور منصب طلب کر سکتا ہے یا قبول کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کی سیرت قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان فرمائی۔ حضرت یوسف نے پورا تفصیلی واقعہ ہے، ان کے بھائی قحط سالی کے دنوں میں کنعان سے مصر آتے اور غلہ لے کر کے جاتے۔ جب ایک مرتبہ وہ غلہ لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف نے انہیں غلہ دیا۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ آتے ہوئے اپنے بھائی کو ساتھ لیتے آنا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں مہمان نواز بھی ہوں اور میں کنجوس بخیل نہیں بلکہ سخی ہوں۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابل توجہ، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو بھائی کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، اس رشتے کو ایک جگہ سے زیادہ بلکہ کئی مقامات پر اسپیشلی بیان فرمایا، خاص طور پر بیان فرمایا۔ یہاں حضرت یوسف، ظاہر ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو بھائی غلہ لینے آئے تھے یہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، اور جس بھائی کو ساتھ لانے کا حضرت یوسف مطالبہ فرما رہے تھے وہ حضرت یوسف کا حقیقی بھائی تھا، والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے وہ ریئل برادر تھا آپ کا۔ یہاں پہ حضرت یوسف کا بھائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے واقعے میں، حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے
وہ التجا کرتے ہیں اے مولا میرے بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، اور پھر نام بھی لیتے ہیں حضرت ہارون کا۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون، یہاں حضرت یوسف کے بھائی بنیامین۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ہم نے گزشتہ پارے کے خلاصے کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ یوسف، حضرت یوسف کے جو واقعات ہیں ان کی مختلف کڑیاں، ان کا بڑا گہرا ربط ہے حضور کی سیرت کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی ہم عرض کریں کہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون، حضرت یوسف کے بھائی حضرت بنیامین، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں ایک بھائی کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے جہاں بہت سے رشتوں اور نعتوں کے تقدس کا خیال کرنا ہے، وہاں خصوصی طور پر جو بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تعلق انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قیمتی جاننا چاہیے، زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت یوسف کے اس اہتمام کے نتیجے میں دوسری مرتبہ بھائی حضرت بنیامین کو ساتھ لے کے آئے اور اپنے والد گرامی کی طرف سے جو ہدایت انہیں جاری کی گئی تھی اس کے مطابق وہ مصر میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں ایک مرتبہ پھر بھائی اور بھائی چارے کی اہمیت، اس رشتے کا تقدس بیان کرتا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو آوا الیہ اخاہ، حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، یعنی بنیامین کو، اور ساتھ انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ جو سوتیلے بھائی تھے وہ ابھی تک پہچان نہ سکے، وہ پہچان سکتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو اس یوسف کے نقش تھے جس یوسف کو بچپنے میں انہوں نے اندھے کنویں میں جا پھینکا تھا، لیکن آج ان کے سامنے حضرت یوسف عزیز مصر کے جاہ و جلال کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، عزیز مصر کے منصب پر اور مسند پر، ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن بنیامین کو حضرت یوسف نے تعارف کروا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ آگے چل کر حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں روک لینے کے لیے ایک خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ قرآن مجید وہ بیان کرتا ہے کہ وہ شاہی پیمانہ جس کے ساتھ غلہ ماپا جاتا ہے وہ آپ اپنے اس حقیقی بھائی کے سامان میں غلے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ شاہی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، تلاشی ہوتی ہے تو حضرت بنیامین کے غلے میں سے، سامان میں سے وہ برآمد ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ اس وقت دستور اور قانون یا لا یہ تھا کہ جو چوری کرنے والا ہوتا، چوری کے جرم ثابت ہونے پر اسی کو بذات خود رکھ لیا جاتا تھا۔ اب جس وقت ان کے سامان سے غلہ برآمد ہوا تو یہاں ہم خاص طور پر ایک بات عرض کرنا چاہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد اتنا برا مرض ہے کہ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک چکے، اپنی طرف سے راستے سے ہٹا چکے، لیکن ان کے اندر کی جو آگ تھی حسد کی وہ ابھی تک بجھنے نہیں پائی تھی، کہ جب اعلان ہوا اور اعلان کے نتیجے میں تلاشی ہوئی اور ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے جب وہ شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا تو اب وہ بھائی فوراً بولے کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو حیرت کی بات اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب یہ صراحتاً ایک الزام تھا، بھونڈا الزام، اس لیے کہ حضرت یوسف اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بچپن میں بھی کوثر و سلسبیل سے دھلا کردار، اجلا کردار، سورج سے زیادہ روشن اور منور سیرت انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہاں تو چوری کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اندر کی جو آگ تھی حسد کی، وہ بھڑک رہی تھی، اپنے اس جذبہ حسد کی تسکین میں فوراً وہ ساری قدریں فراموش کر بیٹھے رشتوں ناتوں کے تقدس کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی۔ بات معلوم یہ ہوئی کہ حسد وہ خطرناک مرض ہے جو انسان کی آنکھوں کے آگے کئی پردے حائل کر دیتا ہے، ایسے پردے کہ جو پردے انسان کو حقیقت بینی سے محروم کر دیتے ہیں۔ حقائق انسان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن انسان
انہیں دیکھ نہیں سکتا، انہیں پرکھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید یہ فکر دیتا ہے ہمیں کہ خود کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو حسد جیسے مہلک روحانی مرض سے پاک رکھنا چاہیے۔ آگے چل کر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یوسف کا ایک اور کردار بیان کیا۔ فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اب وہ جو بھائی جو کچھ کہہ رہے تھے بشمول اس بات کے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی، تو حضرت یوسف نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ تمہارے لیے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی ساتھی اور رفیق نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہیجانی لمحات کے اندر، اس طرح بھی کیفیات کے اندر ایک بندہ مومن کی طاقت اور قوت اس کا صبر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو حوصلہ ہے، اس کے اندر جو پیشنس ہے، اس کے اندر جو برداشت اور ٹالرنس ہے، یہ ایک انسان کی اصل طاقت اور اصل قوت ہوتی ہے۔ آگے چل کے پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آخر وہ لمحات آئے کہ حضرت یوسف کے بھائی گردنیں جھکائے حضرت یوسف کے سامنے، اللہ کے نبی اپنی حقیقت ان کے سامنے عیاں کر دیتے ہیں کہ میں کوئی غیر عزیز مصر نہیں بلکہ تمہارا اپنا بھائی یوسف ہوں، جسے اللہ نے یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب بھائیوں کی گردنیں جھک گئیں، تصور سے یقیناً ان کے رونگٹے کھڑے ہیں کہ اب پتہ نہیں شاہی دربار سے ہمارے لیے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، کیا حکم جاری ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف کا کردار، بلکہ حسن کردار کا کمال کہ آپ واشگاف اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ساتھ دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ گویا یہ کردار کی عظمت تھی حضرت یوسف کی، اتنی زیادتیاں بھائیوں کی طرف سے، وہ بچپنے کے عالم میں گالوں پہ تھپڑ رسید کرنا، اور پھر کھیلنے کے بہانے جنگل میں لے جا کے اندھے کنویں میں پھینکنا، پھر چند کھوٹے سکوں اور دھیلوں کے بدلے ان کا سودا کرنا، پھر شاہی دربار میں بھی انہی کے سامنے ان کے خلاف باتیں کرنا۔ لیکن ایک نبی اور رسول کا کردار کہ انہی سے فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم الیوم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی طرف بڑھیں گے۔ اس جملے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے جانی ازلی دشمن گردنیں جھکائے آج منتظر ہیں کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم سے کیا فیصلہ ان کے حق میں صادر ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ عصر حاضر کی شورۂ آفاق تفسیر تبصرہ کے اندر اس کے مصنف علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے یہاں پہ بڑے خوبصورت جملے لکھے، انتہائی خوبصورت خامہ فرسائی فرمائی۔ ان کا وہ اقتباس پڑھنے اور سننے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کا عظیم کردار بیان کرتے ہیں، لیکن آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار انہی الفاظ کی روایت سے تمام انسانی کرداروں کو دبا لیتا ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اپنے سامنے سر جھکائے ہوئے ان گنت لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ یوسف علیہ السلام جنہیں معاف کرتے ہیں زیادتیاں کرنے والے ان کے بھائی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں معاف کرتے ہیں بظاہر وہ ان سے دور کے رشتے رکھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف فرما کر قریب کر لیتے ہیں۔ گویا اس میں سبق یہ، بھائیوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خون ہوتے ہیں، اپنا خونی رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن دور کے لوگوں کو معاف کرنا یہ کار دشوار ہوتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما کے اخلاق عالیہ کے وہ نقوش چھوڑے امت مسلمہ کے لیے کہ انسانیت اگر آج بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خوبصورت کردار کے نقوش پر
اگر وہ زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عزتوں اور عظمتوں کا راستہ نصیب فرما سکتا ہے۔ سورہ یوسف کا ایک آخری مرحلہ ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ جس وقت حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی کو لے کر اور اپنی والدین کے ہمراہ جب مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف کی حیثیت ایک طرف مصر کے فرما روا کی ہے، حکمران کی ہے، دوسری طرف نبی اور رسول کی ہے، لیکن ایک حیثیت ان کی بیٹے کی بھی تو تھی۔ حضرت یوسف نے اتنے بلند مناصب کے مل جانے کے باوجود بیٹا ہونے والی حیثیت فراموش نہ کی۔ قرآن مجید یہاں بیان فرماتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ گویا اس میں سبق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ 4 جماعتیں پڑھ جائے، وہ اپنے سادہ باپ کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں، اور اس کو وہ پاگل اور دقیانوس نہ جانے کیا کیا گردانتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف کا کردار آج کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام عمل ہے کہ وہ اتنے بڑے منصب پر، لیکن والدین کا مقام ان کی نظر میں اب بھی یہ ہے، ان کی رسپیکٹ یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پہ حضرت یوسف بٹھاتے ہیں۔ سورہ یوسف کا اختتام ہوا، اس پارے میں آگے سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد کی بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں ہی یہاں عرض کی جا سکتی ہیں۔ اس کی آیت کریمہ نمبر 11 میں رب کریم نے اپنے کرم کا ایک جلوہ اور مظہر بیان کیا۔ فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ، ہر شخص کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے مسلسل فرشتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص، ہم کہتے ہیں یار دوسری منزل سے نیچے گرا لیکن اس کو خراش تک نہیں آئی، کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دھڑام سے گرتے ہیں لیکن مسکراتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بلا شبہ خالق کائنات کی مہربانی کرم ہے اپنے بندوں پر۔ سورہ رعد کا ایک اور خوبصورت پیغام، قرآن مجید فرقان حمید نے جدید دنیا نے جو ایک قاعدہ اخذ کیا، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید ہے۔ قاعدہ ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ کا۔ قرآن مجید ہمیں یہاں انزل من السماء ماء 17ویں آیت اس سورت کی، اس میں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کائنات میں بقا اس کا مقدر بنتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے وجود کو نفع مند بنا لیتا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے یہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے اور تمثیل کے ذریعے سمجھائی ہے۔ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، جو ان کی بھلائی کرتا ہے، جو ان کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی عزتوں میں اور اس کی آبرو میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ آج کا انسان جب سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے تو قرآن مجید کی سورت کی ایک آیت اسے پیغام دیتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور سیٹسفیکشن بلا شبہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی یاد خدا کی طرف اور ذکر پروردگار کی طرف بڑھے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے نوازے گا۔ اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بات، اس کی آیت کریمہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ یاد کریں جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت جب اس نے تمہیں نجات بخشی فرعونیوں سے جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ گویا آزادی کی بات کی، یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما دے اسے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم پاکستانیوں کو اللہ نے اسلام کے نام پر ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا یہ مقام ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ آزادی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے لیے عمل کی ایسی ڈائریکشن طے کرنی چاہیے کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔